نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی السید المکی المدنی العربی والعجم، قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، الذي جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، واسمه مرفوع منقوش مكتوب في اللوح بالقلم، أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أخيه ووليه ووزيره ومشيره وخليفة من بعده وناصر دينه علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب امیر المؤمنین. الصلاة والسلام علی السیدة الطاہرة المطہرة التقیة النقیة المشرفة المقدسة الشریفة النبیلة فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلى أمها الصديقة سيدتي ومولاتي خديجة الكبرى زوجة رسول الله سلام الله عليها، وعلى أولادهم الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. الله يا رسول الله. عشرہ محرم الحرام کی آج مرکزی مجلس ہے. بازار کی مجلس اور بارگاہ کی مجلس کے مزاج میں فرق ہوا کرتا ہے. آج ہم نے اپنے اس خطاب میں دنیا اسلام کو بتانا ہے کہ ہم شبیہ ہیں کیوں نکالتے ہیں. توجہ ہے؟ دو باتوں کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ایک تو شبیہات اور دوسرا خما زنی. کیونکہ آج کی مجلس کے بعد زنجیر زنی ہوگی. ہم یہ کوشش کریں گے ثابت کرنے کی کہ زنجیر زنی ہماری عادت ہے یا آل محمد کے فرمان کے مطابق عبادت ہے. یہ سیاسی جلسہ نہیں ہے کہ یہاں سیاسی مسئلوں کے تحت بات کی جائے. یہ حسین ابن علی کی مجلس ہے اور یہاں ہر بات ہم کرنا واجب سمجھتے ہیں جو مکتب اہل بیت کی جان ہو. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تین چیزیں نہ ہوتی تو انسانیت کا آج زمین پر وجود نہ ہوتا. بھائی خدا کے لیے میرے ساتھ دیجئے گا. آپ نے پورا محرم الحرام نہایت لطف فرمایا تو میں چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس بچے بچے کے دل پہ نقش ہو جائے تاکہ جو ذوالجلال کی باپ کو ہاتھ ڈالتا ہے اسے آج پتہ چلے کہ اس ہاتھ ڈالنے کا انجام کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام
قیام للناس، اگر تین چیزیں نہ ہوتی تو انسانیت کا وجود نہ ہوتا. گویا انسانیت محتاج ہے تین چیزوں کی. کعبہ نہ ہوتا تو انسانیت ہلاک ہو جاتی. تو جو ہے بس شہر الحرام رمضان کا مہینہ نہ ہوتا تو بھی انسانیت ہلاک ہو جاتی. بل ہدی والقلائد، قربانی کا دمبا نہ ہوتا. آپ توجہ نہیں فرما رہے. قربانی کا جو جانور نہ ہوتا تو بھی انسانیت ہلاک ہو جاتی. اور وہ جانور کے گلے میں جو پٹا ہوتا ہے نشانی کا کہ یہ قربانی کا جانور ہے، وہ پٹا بھی انسانیت کی بقا کا ضامن ہے. بھائی توجہ چاہتا ہوں. آئیے آئیے آئیے. کعبہ نہ ہوتا انسانیت ہلاک ہو جاتی. رمضان کا مہینہ نہ ہوتا انسانیت ہلاک ہو جاتی. چلو کعبہ تیرا گھر ہے، رمضان مہینہ ہی تیرا ہے. پروردگار تو نے انسان کو حیوان کا محتاج کر دیا. بھئی آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں انسان کرام، تو نے انسان کو جانور کا محتاج بنا دیا. فرمایا انصاری یہ جانور نہیں، یہ ہے میرے نبی کی جگہ پہ سونے والا. اور جاننے کی کوشش کیجیے گا دوستان کرام. اچھا پروردگار اگر تو نے اسے انسانیت کی بقا بنانا تھا تو اسی دمبے کو بناتا جو اسماعیل کی جگہ سویا تھا. یہ قیامت تک کے دمبوں کو کیوں بنا دیا؟ فرمایا چونکہ قیامت تک سونے والے دمبے اس دمبے کی شبیہ ہیں. بھئی توجہ کیجئے گا دوستان گرامی. آئیے شبیہ کہتے کسے ہیں؟ اگر آج عالم انسانیت نے قرآن سے شبیہ کو سمجھ لیا تو پھر آج کے بعد اس کو بدعت کوئی نہیں کہے گا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا، فرشتوں سے سجدہ کرایا، جنت میں داخل کر دیا. اب بیدار ہے یا نہیں؟ آج میں نے مجلس مرضی سے پڑھنی ہے کیونکہ میرے ساتھ نہ گھڑیا نہ گھڑیال ہے، نہ میں اپنے پاس رکھتا ہوں. سلوات پڑھیے مجھے آواز سے. ہاں میں نے 10 دن تمہاری مرضی سے پڑھا، آج اپنی مرضی سے پڑھو. اور کوئی پابندی میرے سامنے آنے نہیں سکتی آج. کیوں؟ یہاں میں پیغام دینا ہے. ذکر غریب سیاست کا نہیں ہے. اور یاد رکھیا کہ جس نے حسین کی مصیبت اور عذاب کو سیاست بنانے کی کوشش کی ہے وہ ہمیشہ مٹا ہے. کیوں؟ ذکر حسین کو خدا نے بقا دی ہے. یہ بندوں کا محتاج نہیں ہے، کائنات حسین کی جوتی کی محتاج ہے. سلوات پڑھنے کا آواز سے یا توجہ چاہتا ہوں. اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا تو آدم علیہ السلام سوال کیا پروردگار یہ دوسرے آسمان پر بیت المعمور تیرا قبلہ ہے فرشتوں کا، مجھے زمین پہ بھیج رہا ہے، میری نسل بڑھے گی، میرا خاندان بڑھے گا، کیا ہم میری نسل کعبہ کے حج کے لیے آسمانوں پہ آئے گی؟ توجہ چاہتا ہوں. کیا میری نسل میری اولاد کعبہ کے حج کے لیے آسمانوں پہ آگیا ہوا ہے؟ نہیں. تو زمین پہ جا، اسی کے نیچے اسی کی شبیہ بنا دے. سلوات پڑھنے والے آواز سے. خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا ملتان والوں، بڑی ذمہ داری سے میں پڑھ رہا ہوں اور میں اپنے حرف کا ذمہ دار ہوں. زمین پہ جا، اسی کے نیچے اسی کی شبیہ بنا دے. حکم خدا سے آدم علیہ السلام نے بیت المعمور کی شبیہ بنائی کعبہ. نہیں توجہ چاہتا ہوں. کعبہ شبیہ ہے بیت المعمور کی. اب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. پروردگار کیا آپ نماز کے لیے مکہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں حبیب، اسی کی شبیہ مدینے میں بنا دو. بھائی توجہ ہے یہ یہ مسجد نبی شبیہ ہے کعبہ کی، کعبہ شبیہ ہے بیت المعمور کی، بیت المعمور شبیہ ہے عرش کی. توجہ چاہتا ہوں عزیزان نے.
اور کیجئے گا اس کے بعد کائنات کی ہر مسجد یہ شبیہ ہے مسجد نبوی کی. مولانا اگر شبیہ بنانا بدعت ہے تو یہ مسجدیں گرا دو. میں خدا کے نہیں جاننے کی کوشش کرنا نہیں جانے کرنا. اور یہ کسی شیعہ نے نعرہ نہیں بنایا، تم نے بنایا ہے. چندہ جو مسجد کو دے جائیں گے نبی ان کو جنت میں لے جائیں گے. مسجد ہے شبیہ. آپ سو رہے ہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں. مسجد ہے کعبہ کی شبیہ اور تو خود اعلان کر رہا ہے چندہ جو مسجد کو دے جائیں گے نبی ان کو جنت میں لے جائیں گے. یہ تو خود مسجد کے دہانے پہ بیٹھ کے اعتراف کر رہا ہے کہ شبیہ بنانے کا کم از کم انجام اور اجرت ہی ہے کہ جو بنانے والا نبی اس کا ہاتھ پکڑے اسے جنت میں لے جائے. سارے مسلمان سارا سال گوشت کھاتے ہیں یا نہیں؟ بولو کھاتے ہیں. کساب سے خریدتے ہیں یا نہیں؟ خریدتے ہیں. کبھی کسی نے کسی کساب سے پوچھا بھیا جو دمبا تم نے ذبح کیا یہ اندھا تو نہیں تھا؟ بھئی جاگنے کی کوشش کیجئے صبح کا ٹائم ہے. ارے بھیا جو تم نے دمبا ذبح کیا یہ کانا تو نہیں تھا، یہ کان کٹا تو نہیں تھا. سارا سال نہیں پوچھتا اور جو ہی ذی الحج کا چاند آیا بھاپ بھاپ کے دیکھ رہا ہے کہیں اندھا نہ ہو. بے خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرو. آپ بولیں گے تو اچھی بات ہے، نہیں بولیں گے تو علی والوں کو بلانے کا مجھے سارا طریقہ آتا ہے. جاگنے کی کوشش کیجئے گا. مولانا خیریت ہے؟ کیا اندھا حلال نہیں ہوتا؟ کیا کان کٹا حلال نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. تو کان دو قربانی سے بھی ذبح نہیں. انصاری مجبوری ہے. کیا جس کی جگہ لے جاتا ہے چونکہ وہ بے عیب تھا. جملہ میرا ضائع ہو گیا مطالعہ اور میں ساری زندگی دوسرا ہوگا. جس کی جگہ لے جانا ہے وہ بے عیب تھا. میں کہتا ہوں مولانا تمبے کے لیے غیرت ہے، نبی کے لیے کوئی غیرت نہیں ہے. ارے جب قانون یہ ہے کہ بے عیب کی جگہ بے عیب لٹایا جاتا ہے تو پھر بے عیب کی جگہ بے عیب لٹایا بھی جاتا. بھئی توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی. یوم اذن یتبعون الداعی لا عوج لہ. قرآن کہہ رہا ہے ہم قیامت میں ان لوگوں کو مبارک دیں گے کہ مبارک ہو تم اس امام کے پیچھے ہو جس میں کوئی عیب نہیں ہے. جی موت کا ڈر ہوتا ہے اس لیے زنجیر نہیں چڑھو. بھئی جہاز کریش ہو رہے ہیں تو سفر چھوڑ دو. حج پہ بھگدڑ میں حاجی مر جاتے ہیں حج بند کر دو. توجہ نہیں فرمایا. کتنے بڑے فوڈ پوائزن سے مرے کھانا کھانا چھوڑ دو. بسوں کے ایکسیڈنٹ روز ہو رہے ہیں سفر کرنا چھوڑ دو. ارے انسان کی بندے بن کے انسان کی اولاد بن کے انسان والی بات کرو. پہلے تو جان کی حفاظت تو وہ کرے جس کی جان اپنی ہو. ہائے 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 ہائے. جاگنا مردار والے جاگنے کی کوشش کیجئے گا. جب جس دن سے ہم نے محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھا ہے اس دن سے جان ہماری ہے ہی نہیں. اور میں انصاری کہہ رہا ہوں ممبر سے مولانا موجود ہے. زندگی میں ایک مرتبہ اپنے وجود سے خون کا قطرہ نکالنا واجب ہے. یہ کیا بات ہو گئی؟ جس دن سے علماء نے اپنی حدود سے نکالنا شروع کیا ہے اس دن سے احترام علماء رخصت ہو گئے. مولانا میرا نے فرمایا ہے کہ جو بندہ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا اس کی اصلاح کا دروازہ کھلتا ہی نہیں ہے.
کل محسن حکیم علی لہ مقامہ نبر اللہ مرقدہ. جب ان سے پوچھا گیا قومہ زنی کے لیے تو انہوں نے ایک جملے میں جواب دیا من از شما در شبیر می ترسم. قومہ زنی کا تعلق حسین سے ہے اور مجھے حسین کی ماں سے ڈر لگتا ہے. توجہ کرتا ہوں مجھے دو جملے کہنے. ایک بندے نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا یا ابن رسول اللہ ان بینی و بین قبر جدک لبحر ربما انقفعت البحر انقفعت السفینہ. کربلا کے درمیان اور ہماری بستی کے درمیان دریا ہے. کربلا اور ہماری بستی کے بیچ میں کیا ہے؟ ربما انقفعت البحر. اور کبھی کبھی دریا میں طغیانی ہوتی ہے. انقفعت السفینہ طغیانی کی وجہ سے سفینے ڈوب جاتے ہیں. زیارت کا کیا حکم ہے؟ یاد رہے میں اپنے حرفوں کا ذمہ دار ہوں. یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ بات لکھنے والے شیخ مفید ہے. وہ شیخ وہ عالم دین جس کے لیے امام زمانہ نے خط میں لکھا تھا ایھا الاخ الحدی اے ہدایت یافتہ بھائی. بھائی توجہ چاہتا ہوں جسے امام زمانہ ہدایت یافتہ بھائی کہے میں اس کی مانوں یا آج کے کرائے کے مولوی کی مانوں؟ انقفعت السفینہ کشتیاں ڈوب جاتی ہیں. زیارت کا کیا حکم ہے؟ امام فرماتے ہیں لا باس ضرور کرو زیارت. کیوں مولا؟ فرماتے ہیں انقفعت فی الجنہ اگر کشتی الٹی بھی تو دریا میں نہیں الٹے گی. اور یاد جاگنے کی کوشش کرو عزیز جانے گا اگر کشتی الٹی بھی تو دریا میں نہیں الٹے گی. مولا کا انقفعت فی الجنہ فرمایا زائر حسین کی کشتی دریا میں نہیں جنت میں الٹے گی. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پوری جرت سے پوری طاقت سے نامحرم کو دل ہے جلوس کا دل ہے اپنی آواز کو کربلا تک پہنچائیے نجف تک پہنچائیے جنت البقیع تک پہنچائیے. لبیک یا حسین لبیک میں شیخ مفید لکھتے ہیں معصوم فرماتے ہیں نفس المحموم لنا تسبیح. بندہ ساری رات تسبیح بیٹھتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور معصوم فرماتے ہیں دوسرا بندہ سے ٹھنڈی آب بھر کے ہماری مصیبت پر سو جاتا ہے اس کی یہ آہ تسبیح ہے. وجہ ہے جی خود والا جائز نہیں ہے ہدیہ کر دو. چلو ہم حاضر تیار ہیں اگر خون بہانے کی ابتدا ہم کر رہے ہیں تو ہدیہ کا تقاضا ہم سے کرو. ارے یہ جناب میں جو کروڑوں دمبے ذبح ہوتے ہیں کوئی کھانے والا ہے؟ بولو مولانا یہ جو حج پہ دمبے ذبح ہوتے ہیں ان کا کوئی استعمال ہے؟ نہ کرو دمبے ذبح ہاسپٹل بنا دو یتیم خانے بنا دو. بھئی یہ اس امام کی سنت ہے جو اپنے زمانے کے صرف انسانوں کا امام تھا. یہ اس امام کی سنت ہے جو جزوی امام تھا. حالانکہ ہم کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں امت مصطفیٰ کی ہے ابراہیم کا دین ہے چونکہ دین امامت سے چلتا ہے. اور ایسی پسند آئی حضرت ابراہیم کی اللہ کو یہ روایت ہے کہ قیامت تک مسلمان سے کہہ دیا کہ جو حج میں یہ کام نہیں کرے گا اسے حج نہیں ہے. بھئی بچاؤ پیسے ہاسپٹل بنا لو. یہ دمبوں کا جو خون ضائع ہو رہا ہے وہ ضائع ان سے بچا لو. کروڑوں اربوں روپے کا یہ دمبا ذبح ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے ضائع ہوتا تو ہونے دو. توجہ نہیں ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں. ضائع ہوتا ہے تو ہونے دو. کیوں؟ تاکہ امامت کی یاد باقی رہے. ارے جو بچنے والا تھا اس کی یاد باقی رہے جو بچانے والا تھا اس کی نہ رہے. توجہ ہے جی جلوسوں میں مستورات کو نہیں
پردےداروں کو نہیں آنا چاہیے. غیرت کا بانی تو نہیں خدا ہے. اگر مستورات کا عزائے حسینی میں آنا شرعاً جائز نہیں ہے تو حج پہ مستورات کے داخلے پہ پابندی لگا دو. وہ مستورات جن کا علاقوں میں سایہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوتا، فرمایا جب حج پہ جائیں چہرے سے کپڑا نہ ہو، کندھے سے کندھا لگتا ہے تو لگنے دو. تو کیا اللہ کعبے میں بلا کے بے غیرتی سکھا رہا ہے؟ توجہ کہتا ہوں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا یاد امامت کو باقی رکھنا ہے. پردےدار ہے یا کوئی، یہاں جانا پڑے گا، دوڑنا پڑے گا. حج بند کر دو اگر حسین سے نفرت ہے تو، ورنہ اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماں بہنوں کو عزائے حسینی کے جلوس میں لایا کرو. نظیمت سے کہہ رہا ہوں. ارے میاں وقار صاحب، آپ مہربانی اللہ آپ کو سلامت رکھے، اگر حج پہ پردہ ہے لٹکا ہوا تو لے آؤ. یہاں تو میری بیٹیاں نقاب میں ہوتی ہیں، وہاں تو نقاب بھی شرط نہیں ہے. جی یہ ہماری اپنی شرط ہے. نیت ٹھیک ہونی چاہیے، دشمن کو اعتراض کا موقع نہیں ملنا چاہیے. بس میں تو کہہ رہا ہوں وہ بیٹیاں، وہ میری ماں، وہ میری بیٹیاں، وہ سیداتیاں جن کا سایہ بھی اپنے ملک میں کوئی نہیں دیکھتا، جب حج پہ جاتی ہیں تو لگتے ہیں یہاں سامنے کھڑی ہو جاؤ. فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اسماعیل نے دین نہیں بچایا، اسماعیل کو حسین نے بچایا. بچنے والے کے لیے یہ قانون ہے، بچانے والے کے لیے فتویٰ لگا فتوے. اور یاد رکھیے گا اس چیز کو، دیکھو 12 مہینے ہیں سال کے، ہے یا نہیں؟ بولو خون ڈونیٹ کرنا ہے تو شعبان میں لے لو، حسین کی آمد کی خوشی پہ لے لو، 13 رجب کو لے لو، 18 ذی الحج کو لے لو، 24 ذی الحج کو لے لو. ایک نیکی کو روک کر دوسری جاری کرنا شرارت ہوتی ہے، دین نہیں ہوتا. یہ کوئی دین نہیں ہے. اور پھر لہو کٹھا کر کے، لہو کی ضرورت تو وہاں کی ہے جہاں جنگ چل رہی ہو. آپ تو مجھے نہیں فرما رہے بھئی یہ خون کٹھا کر کے کس کو دینا چاہتے ہو؟ جن لوگوں کو. اچھا جو حسین کی مجلس کے لیے رکاوٹ بنے انہیں ہم خون دیں؟ بولو جو اپنی تقریروں میں کہہ رہے ہیں کہ ہم جلوس نہیں نکلنے دیں گے، ہم بل پہچان ان کو خون دے دیں. یہ خون حسین کی محبت کا قطرہ ہے، سوائے محبت والوں کے کسی کو نہیں ملے گا. سے صلوات پڑھ لیں. بہار الانوار سے پڑھ رہا ہوں، مولانا ممبر پہ تشریف فرمائیں. کہاں لکھا ہے؟ جس بندے نے کتاب کی شکل ہی کھول کے کبھی نہ دیکھی ہو وہ بھی مجھ سے کہاں لکھا ہے؟ سوال یوں کیا جاتا ہے کہ دنیا جہان کی میں نے ساری کتابیں کھولی ہیں، مجھے کوئی نظر نہیں آئے. بہار الانوار. اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ بھیجا تو پہلا قدم کربلا پہ آیا. جاگنے کی کوشش کرنا مطالبہ. کتاب کا ریفرنس میں نے پہلے دے دیا. چلتے چلتے پاؤں کو ٹھوکر لگی اور خون کا فوارہ جاری ہو گیا. توجہ. پروردگار اب تو مجھ سے کوئی ترک اولا نہیں ہوا. یہ کیا ہے؟ آواز قدرتی. اجریت دمکا موافقتاً لدم الحسین. آدم کی وہ زمین ہے جہاں حسین کا خون بہے گا، ابھی بہا نہیں. کیا کہنا کیا؟ ابھی خون بہے گا. اجریت دمکا. تیرا خون میں نے نکالا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے نکالا ہے، میں نے جاری کیا ہے. موافقتاً لدم الحسین، تاکہ تو بھی حسینی ہو جائے.
خون نکالنا بدعت ہے، اس بدعت کو نکالنے والا خدا ہے، لگا فتویٰ۔ یہ اگر حرام ہے تو اس حرمت کا بانی خدا ہے، لگا فتویٰ۔ میں تیرے علم کو دیکھوں۔ توجہ! آدم علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، جب آئے تو کشتی کربلا میں آ کے پھنس گئے، اس کو دھکا دینے کے لیے نیچے اترے، کانٹا پاؤں میں چبھا، خون کا فوارہ جاری۔ میں حرفوں کا ذمہ دار ہوں۔ پروردگار یہ کیا؟ آواز قدرتی اجریت دمکا موافقتاً لدم الحسین۔ نوح تو آدم ثانی ہے، اس زمین پر فرزند زہرا کا خون بہے گا، اس کی تائید میں تیرا خون میں نے نکالا ہے، میں نے نکالا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسی سرزمین سے گزرے، سواری پہ جا رہے تھے، سواری کو ٹھوکر لگی، خلیل اللہ پیشانی کے بل زمین پہ گرے، پیشانی پٹ گئی۔ توجہ ہی نہیں ہے، پیشانی پروردگار یہ کیا؟ آواز قدرت اجریت دمکا موافقتاً لدم الحسین۔ اے میرے خلیل، تیری نسل کو بچانے والے کا یہ خون گرے گا، اس کی تائید میں نے تیرا خون خود نکالا ہے۔ ایک طرف فعل خدا ہے، ایک طرف فعل معصوم ہے، ایک طرف فعل امام ہے، ایک طرف فعل حجت ہے، اور آپ پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، عزاداری شرارت نہیں، عزاداری کسی کے آرام میں خلل ڈالنا نہیں، مسلم کی غیرت کو جگانے کا نام عزاداری ہے۔ آج لوگ ہے کردس ہے، پاکستان کے ہر قبرستان کے باہر ہزاروں لوگ مٹی رکھی ہوئی ہے قبروں کی لپائی کے لیے۔ آپ توجہ کیجئے گا، میں بہت ساری باتیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ نہیں، اس مسلمان کو غیرت نہیں آتی، یہ سارا ساتھ تجھے باپ یاد کیوں نہیں آیا؟ تو نے باپ کو عید پہ یاد کیوں نہیں کیا؟ تو نے باپ کو شبرات پہ یاد کیوں نہیں کیا؟ یہ بنو امیہ کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو قبروں پہ محسوس کر دو تاکہ حسین کو پتہ نہ چلے، اور تمہیں اسی بات سے جو تم سے چھپائی گئی تھی، یہی بات تمہارے گھر تک پہنچانے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ جو حسین نہیں سننا چاہتا اس کے گھر کے دروازے پہ لبیک یا حسین کا نعرہ لگا کے مجھے پتا کیا، تاکہ قیامت کے دن کہہ نہ سکے مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ ہزار روزے کا ثواب، شریعت کا وارث تو ہے یا حسین ہے؟ 3 شعبان کو حسین سے میں تشریف لایا، 27 دن بعد چاند نظر نہیں آیا، جاگنا حسین والا سنی شیعہ تشریف فرما، صحابہ کرام رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ چاند کا فیصلہ نہیں ہو رہا، فرمایا میری بطول سے پوچھو، میں خدا کے نہیں جاگنا، اگر حسین نے دودھ پی لیا تو چاند نہیں ہوا، اور اگر حسین نے دودھ نہیں پیا تو چاند ہو گیا۔ جو حسین 27 دن کا روزے دار تھا، اگر عاشور کو روزہ تھا تو حسین پانی کیوں مانگ رہا تھا؟ بات کو غور کرو، تم نے مرنا ہے اور تمہیں ایک دن محمد رسول اللہ کی ضرورت پڑے گی، اس دن کوئی ادھر نہیں چلے گا۔ یاد رکھیے گا حسین سے محبت کرنے والوں، اب یزیدیت کھل کے سامنے آ رہی ہے، اب ہمیں حسینی بن کے اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ اگر لوگ یزید کو رحمت اللہ کہنے میں نہیں شرماتے تو ہم بنو امیہ پر لعنت اللہ کہنے سے کیوں شرمائیں گے؟
حدیث، اس میں رسول اللہ کی حدیث ہے وَيْلٌ لِبَنِي امیہ، کہ بنو امیہ کا ایک فرد بھی جہنم میں جائے تو میں محمد ہی نہیں ہوں، جن کی نسلیں لعنت کے لیے خلق ہوئی ہیں۔ لوگ اعلانیہ آپ نہیں دیکھ رہے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ روز ویڈیو آ رہے ہیں، رات بھی ایک کتے کا ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے لیے اترا ہے۔ اچھا ہوا اچھا ہوا اچھا ہوا کہ تم نے خود مان لیا کہ رضی اللہ کی لسٹ میں کون کون ہوتا ہے۔ ہوئے 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 اب ہم سے شکوہ نہ کرنا، تم نے یزید کو رضی اللہ میں شامل کر کے رضی اللہ والوں کی حقیقت خود کھول دی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، خود رضی اللہ والوں کا معیار تو نے خود بتا دیا کہ جس لسٹ میں یزید رضی اللہ ہو، باقی کو ہم کیا سمجھیں گے؟ اور یاد رکھیے گا ذکر حسین کو مٹانے کے لیے بڑے بڑے کمینے آیا، بنو عباس جیسے کتے، میں اس بندے کو کبھی نہیں مانتا، جانا خطرہ، بیٹے ذبح کرا کے حسین کی زیارت ہوئی یا نہیں؟ بولو جو مولانا ہوئی ہے؟ جنہوں نے بیٹے حسین کی زیارت کے لیے ذبح کرے وہ شہید تھے یا ہلاک تھے؟ بولو یہ واقعہ کون بلا سکتا ہے کہ ایک ضعیفہ 7 بچوں کی قربانی دے کے کربلا پہنچ گئی اور ذریعہ مقدس کو پکڑ کے جالی کو رو رہی تھی چیخیں مار کے، آواز حسین آئی، بیٹوں کی وجہ سے رو رہی، نہیں زہرا کا لال بیٹوں کی تو پرواہ نہیں ہے، رو اس لیے رہی ہوں کہ اگلے سال زیارت نہیں ہو سکے گی۔ شرم نہ کرنا آزادار بیٹھے، بچوں کو نہیں رو رہی، میری تو خواہش تھی بچوں کی اتنی لمبی قطار ہوتی، میری زندگی قیامت تک ہوتی، میں قربانی دیتی رہتی، تیری زیارت کرتی رہتی، لا قرآن میرے سر پہ رکھا۔ فرزند زہرا نے قبر سے جواب دیا، پریشان ہو، بچے نہیں تو کیا ہوا، اب تک تو آتی رہی، اب کے بعد میں آؤں گا۔ میں نہ کروں، یہ قصور ہمارا ہے، ہمارا علماء کا۔ اگر ہم نے حلقے میں ماتم کیا ہوتا، اگر ہم نے لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر زنجیر چلا کے دکھایا ہوتا تو کسی میں جرأت نہ ہوتی پوچھنے کی اور اعتراض کرنے کی۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، دیکھنے کی کوشش کرو، ذوالجلال کے جلوس میں پردے داروں کو لے جانا زہرا کی بیٹیوں کی سنت ہے۔ علماء کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، جب حسین کی سواری آئی تھی تو اس کی باپ کسی نے پکڑی تھی؟ شرم نہ کرو، آج نہیں روگے تو کب روگے؟ آج کرو نہ اسی کا جو آج ہے، کل ہوئی روئے گا جو کل ہوگا۔ خدا کی عظمت کی قسم، جہاں مجلس کا اعلان ہوتا ہے 3 بیٹیاں صبح کی نماز اسی جگہ میں پڑھتی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک بقیہ سے آتی ہے، 2 شام سے، ہم آدمی عزادار سنی شیعہ بیٹھے ہوتے، لا قرآن میرے ساتھ ساتھ آتی ہیں نماز فجر سے پہلے، مجلس کا اعلان ہوتا ہے 11 بجے تک چپ چاپ نبی کی بیٹی بیٹھی رہتی ہے، اور جب 11 بج جاتے ہیں اور کوئی عزادار نہیں آتا، اس وقت ایسے ایسے ہو کے کہتی ہے کب آئے گا مرزادار، میں زہرا تیرے انتظار میں تھک گئی ہوں۔ شرم نہ کرو، آواز بلند کر کے رویا کرو، چیخیں بلند کر کے رویا کرو۔ ابو بصیر میرے چھٹے مالا کا صحابی ہے، مجلس حسین ہو رہی ہے، ابو بصیر منہ پر رومال رکھ کے رو رہا ہے۔ امام جعفر صادق سے اٹھے تھے، ابو بصیر کے قریب گئے، یبن السبیل لما لا تبکی علی جدی الحسین، ابو بصیر سے یہ میرے غریب دادا پہ رونا نہیں آتا،
شرم نہ کرنا ماتمی ازدار بیٹھو. مولا اتنا رویا ہوں میرا رومال میرے آنسوں سے تر ہو گیا ہے. صادق آل محمد فرماتے ہیں ایسے نہ رو، ایسے رو جیسے جنت میں میری دادی زہرا روتی ہے. شرم نہ کرنا ماتمی بیٹھو. ابو بصیر کہتے ہیں فرزند زہرا آپ کی دادی جنت میں کیسے روتی ہے؟ صادق آل محمد کہتے ہیں میری دادی کے بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں، باؤں کو بڑھا کے کہتی ہے واہ حسینہ واہ غریبہ واہ شانہ، ہائے میرے پیاسے بیٹا، ہائے میرے مسافر بیٹا، ہائے میرے حسین. اجر و کمال اللہ خدا سے میں غم حسین سے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رکھے. خدا کی عظمت کی قسم قیامت تک بھی ہم اس حسین کی سواری کی شبیہ کا احترام کرتے ہیں. یہ سب نہ پکڑو، باغ نہ پکڑو، نیچے سے نہ گزرو. عقیدت محتاج نہیں ہوتی. ہم اسے دنیا کا جانور سمجھ کے اگر چوم رہے ہوتے تو سارا سال جانور گلیوں میں پھرتے ہیں. ہم تو اس کو چومتے ہیں جس کی نسبت حسین سے ہو جاتی ہے. رکھو نا علماء کے سروں پہ قرآن اور پوچھو کہ جب حسین کی سواری آئی تھی، سکینہ کے ہاتھ میں بات تھی اور اس وقت مرتجع زمین پہ بیٹھ گیا تھا. ساری بیویاں بنو ہاشم کی حالہ بنا کے کوئی اس کی گردن چومتی تھی، کوئی اس کا منہ چومتی تھی، کوئی اس کی زین چومتی تھی، کوئی اس کی رقابیں چومتی تھی. یہ ذوالجناب کے بوسے لینا آل محمد کی مستورات کی سنت ہے. اللہ حبال سلامت رکھ تنہا رہ گیا ہے حسین اکیلا. آواز استغاثہ بلند کی حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے. کس بات کی مدد مانگ رہا تھا؟ اکبر ذبح کرا کے مدد مانگ رہا ہے، جان بچانے کی. بولو عباس کے بازو کے واقع زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا حسین نے. حل من ذاب یزف عن حرم رسول اللہ، زندگی نہیں چاہیے کوئی ہے جو زہرہ زادیوں کے پردے کا ضامن ہو جائے. شرم نہ کیا کرو گے اللہ حسین. اجر کو بلا دروازے پہ کھڑا ہے حسین. یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ یا فضہ جاریہ امی زہرا علیکن منی السلام. پردہ میرا آخری سلام. ماتمی ازدار بیٹھے خدا آپ کو سنائے میں حسین کی دنیا کے کسی غم نہ لائے. جو حسین علیہ السلام کی بہن نے آبادی حسین استسلمت الی الموت یا اخی، حسین کیا تو نے بھی سچ مچ مرنے کی تیاری کر رہی ہے؟ شرم نہ کرو عزیزانے کے نبی، شرم نہ کرو. استسلمت الی، ہاتھ جارے نہ کرو، ہاتھ جارے نہ کرو. استسلمت الی الموت یا اخی الحسین، حسین کیا تو نے بھی مرنے کی تیاری؟ جواب سننا. حسین کہتے ہیں کیفا لا یستسلم الی الموت یا اختی زینب من لا مغیث لہو ولا معینہ. عباس کے بعد میں زندہ رہنے کے قابل رہ گیا ہوں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا واسطہ کا حسین کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رکھے. زینب انصاف کر، کیا اکبر کے بعد حسین زندہ رہنے کے قابل رہ گیا؟ یہ جملہ کہا تھا حسین نے اکبر کے لاشفا الحیات بعد الافا. اکبر تیرے بعد زندگی ختم ہو گئی ہے. شرم نہ کرنا. حسین بہنوں سے بھائیوں کے پردے نہیں ہوتے. باہر کیوں کھڑا ہے؟ اندر آ. بہنوں کے بھائیوں سے پردے نہیں ہوتے. حسین اندر آ. رو کر کے بہنا میری پیشانی میں تیر ہے، خون کا فوارہ جاری ہے، اندر نہیں آتا میری سکینہ مر نہ جائے. قسم آزادارہ نے قریب کربلا. بہن کا اسرار بڑا حسین تو حسین ہے تو میں زینب ہوں. جملہ ہے ماتم کا. یہ جو عاشق عاشور والی شب آ رہی ہے نا، یہ رات شاہ عاشور کی شب جب حسین بیٹھ کے خیمے میں بیٹھے تھے
تو بہن کے خیمے میں جا کے کہا حسین نے زینب کل ہے عاشور، اکبر نہیں رہے گا، عباس نہیں رہے گا، قاسم آل محمد سب مارے جائیں گے۔ خاموش بیٹھ کے سنتی رہی بھائی کی ایک ایک بات۔ جب بھائی کی بات تمام ہوئی نا، شوکلے میں باہر ڈال کے کہتی ہے میں سمجھ گئی ہوں آپ مجھے کل کے دکھ کیوں سنا رہے ہو۔ نہیں توجہ، بہنہ کیا سمجھی ہے حسین؟ مجھ سے یہی چاہتا ہے کہ میں تیرے بات صبر کروں، ہے جملہ ماتم کا ملتان والوں، آپ یہی چاہتے ہیں کہ میں صبر کروں؟ ہاں بہنہ میں چاہتی ہوں تو صبر کر، خدا کی عزت کی قسم۔ ملکہ استقلال نے بھائی کی پیشانی چومی اور چوم کے اس جملہ کا سأصبر حتی یعجز الصبر عن صبری، حسین میں وعدہ کرتی ہوں میں اتنا صبر کروں گی، اتنا صبر کروں گی، اتنا صبر کروں گی کہ صبر بھی زینب کے صبر پہ عاجز آ جائے۔ شرم نہ کرو مات، حسین میں اتنا صبر کروں گی کہ صبر بھی حسین زینب کے صبر سے عاجز آ جائے۔ یہ سننا تھا کہ حسین کہتے بہنوں مجھ سے بھی زیادہ صبر کا دعویٰ۔ ہاں حسین اگر ناراض نہ ہو تو زینب کا صبر آپ سے بھی بڑا ہے۔ میں نے مجھے بتا کیسے صبر کا آپ کا بڑا ہے؟ رو کر کے 28 رجب کو تو نے نانا کا شہر چھوڑا، رہی میں بھی نہیں ہوں، تو نے جنگلوں میں سفر کیا، آبادی پہ میں بھی نہیں گئی، 8 ذی الحج کو تو نے حج نہیں پڑھا میں نے بھی نہیں ہے، 2 کو کربلا میں ہے، جیسا تو مسافر ویسا میں مسافر، تو نے جاگیر کو خریدا ہے، آدھی قیمت تو نے دی ہے آدھی میں نے دی ہے، جاگیر جس کے نام لکھی آدھا تیرا آدھا میرا۔ شرم نہ کرو حسین، 7 کو پانی بند ہوا ہے، پیا تو نے نہیں دیکھا زینب نے نہیں ہے، کل صبح عاشور ہے اور جیسا تیرا مہمان ویسا میرا مہمان، اکبر کشی سے بچ لگے گی، ایک زخم تیرے جگر پر، ایک زینب کے جگر پر، عباس کے بازو کٹیں گے، ایک زخم تیرے کلیجے پر، ایک زینب کے کلیجے پر، اصغر کے حلق میں تیر لگے گا، آدھا تیر تیرے حلق پر آدھا زینب کے حلق پر۔ یہ کہہ کے علی کی بیٹی چپ ہو گئی۔ حسین کہتے زینب بولتی کیوں نہیں؟ رو کر کے دے یہاں تک تو میرے ساتھ تھا، میں تیرے ساتھ تھی۔ حسین اس کے بعد زینب کی منزل اکیلی ہے، وہ منظر کیسا ہوگا جب قاتل پشت پہ بیٹھا ہوگا، 70 قدم کا فاصلہ ہوگا، سر پہ قرآن ہوگا، خیمہ سے باہر نہیں آؤگی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، شرم رکھو اجرکم اللہ، مالا سگا کر حسین کے دنیا کے کسی غم میں نہ روڑا۔ حسین آپ کی منزل عسکر کے بعد رک جائے گی، میرا امتحان شروع ہو جائے گا، اور صرف کربلا نہیں، کبھی کوفہ میں، کبھی شام میں، کبھی بالابق میں، کبھی تکریت میں، 26 بازار ہو گئے، میں اکیلی ہوگی۔ اجرکم اللہ، سوائے میں حسین کے مولا دنیا کے ہر غم سے محفوظ رکھے، زحمت تمام کرنا چاہ رہا ہوں عبادت کو مکمل کرنے کے لیے۔ بہن نے بھائی کو رخصت کیا، جب رخصت کرنے لگے سوار ہونا تھا حسین کو، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، سلام ہو ام البنین تیری نسل کو، سلام ہو عباس کی وفادار بہن کو۔ حسین نے جب دیکھا دائیں بائیں پہ سوار کرنے والا کوئی نہیں، جناب رقیہ سلام اللہ علیہ آگے بڑھی، رکاب میں ہاتھ ڈال کے کہا میرا سردارہ، شرم نہ کرنا عزیزہ نے کرنا، جناب رقیہ کا تیار کر کے زور جناب کو لانا تھا۔ کس پر زہرہ زادی نے پوچھا اماں بہنہ یہ کس نے تیار کیا؟ میں نے۔ آپ کو کس نے سکھایا؟ یہ رات گزری ہے نا، مجھے قاضی نے 3 مرتبہ زین کھولی بھی اور 3 مرتبہ جوڑی بھی، اور مجھے کہا رقیہ یہ سیکھ لے، کل جب حسین سواری مانگے تو حسین کو عباس کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ شرم نہ کرو ماں تم بیٹھے ہو، خدا کی عظمت کی قسم، یہ جملہ ہے مصائب اور مقاتل کا کہ حسین خیمہ سے ایسے نکلے جیسے جنازہ نکلتا ہے، خدا کی عظمت کی قسم۔ نکل رہا تھا کہ بیمار بیٹا آ گئے، بابا میری زندگی میں کیا میرے حصے میں شہادت نہیں ہے؟ حسین کہتے نہیں سجاد، کربلا میں ذبح ہو جانا یہ چھوٹی شہادت ہے، تیرے حصے میں شہادت کبریٰ ہے۔ بابا شہادت کبریٰ کیا ہوتی ہے؟ فرمایا یہاں ذبح ہو جانا آسان ہے،
پھوپھیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، ماں کے ساتھ، کبھی اس بازار میں، کبھی اس دربار میں، کبھی اس بازار میں، کبھی اس دربار میں، کبھی اس بازار میں، کبھی اس دربار میں، تازیاں نے کھا کھا کے ماں کی چادر کی حفاظت کرنا. سجاد یہ تیری شہادت. آخری جملہ، حسین کی عزت کی قسم، حسین کسی کا محتاج نہیں تھا. میدان کربلا میں گئے، لڑتا بھی جا رہا، کہتے جا رہا تم نے میرا اکبر مارا، اور جس کا عباس جیسا بھائی مارا جائے اس کی جنگ دیکھو، اور جس کا قاسم جیسا بھتیجا مارا جائے اس کی جنگ دیکھو. خدا کی عظمت کی فرزند زہرا نے اپنی ذوالفقار سے خط کھینچا اور کہا ابن سعد یہ نہ سمجھ کے میں کمزور ہو گیا ہوں، میں خط کھینچ رہا ہوں، تیری فوج میں جرت ہے تو اس کو عبور کر کے دکھایا، تیری فوج میں جرت ہے اس کو عبور کر کے دکھایا. اتنے زوروں کے حملے کیے زہرا زادے نے کہ اس کی فوج کوفہ سے جا ٹکرائی. بس لڑ رہا تھا کہ آسمان کی طرف سے آواز آئی حسین باپ کی طاقت دکھائی ہے، ماں کا صبر دکھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس ختم کر رہا ہو، باپ کی طاقت دکھائی ہے، ماں کا صبر دکھا. حسین نے وہیں ذوالفقار کو زمین پہ پھینک دیا. ہائے عزیزان گرامی، ہوا میں اڑ رہی تھی حسین کی سواری، 17 قدم پہ پہنچی تو سواری کو محسوس ہوا پشت پہ مالک نہیں ہے. اسی قدموں پہ رکا، اسی قدموں پہ رکا، واپس پلٹا تو زہرا زادہ زمین کو زیتن رکھ چکا تھا. قدموں پہ منہ رکھ کے کہتے میری غلطی سے اترا یا میری مرضی سے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. زہرا کا بیٹا مجھے وہ وقت کیسے بھول سکتا ہے جب تیری ماں نے مجھے اپنے دامن ابا میں جو کھلائے تھے اور کھلا کر کہا تھا مرتجب زہرا کی مہمانی بھول نہ جانا. تھک گئے اور جانے کریں، تھک گئے ہو. اتر گیا حسین، سامنے بیٹھا ہے. امتحان تھا حسین کا، امتحان. اور شیطان نے کہا تھا پروردگار تیرا حسین عاشق ہے، میں اس وقت اس کی منظر کو مانوں گا. 70 آنکھیں سورج کی ساری کھول اور ساری گرمی کربلا پہ پھینک. خدا کی عظمت کی قسم اس نے کربلا کہا، حسین نے کہا پروردگار کربلا پہ نہیں ساری مجھ پہ پھینک. جانور کیوں حرام ہو، جانور کیوں مرے، پرندے کیوں مرے، دریا کا پانی ابھر رہا تھا. خدا کی عظمت کی قسم اچانک حسین نے محسوس کیا کہ گوشت کے جلنے کی بو آ رہی ہے. محسوس کیا تو مرتجع زمین پہ لیٹا ہوا تھا. کہا مرتجع تو کیوں جل رہا ہے؟ کہا آپ کی ماں کی آغوش میں جو کھائے. زہرا کا لال میری پشت پہ چڑھا، میں تجھے مدینہ لے چلوں، میں تجھے زہرا کے پاس لے چلتا ہوں، تجھے نانا کے پاس لے چلتا ہوں. بس عزیزان گرامی حسین کی عزت کی قسم ادھر حسین کا امتحان شروع ہوا، ادھر علی کی بیٹی نے سر پہ قرآن رکھا. فضا دوڑ کے آئی علی کی بیٹی بد دعا نہ کرنا. کہا ماں میں بد دعا تو نہیں کر رہے، میں تو دعا کر رہی پروردگار میرے بھائی کے حوصلے میں اضافہ فرما. بس عزیزان گرامی خدا کو سلامت رکھے. حسین اتر گئے، حسین اتر گئے. مرتجع خالی پلٹا اور اس جانور نے آ کر خیمہ کے دروازے پہ ایک ایسی آواز دی کہ علی کی بیٹی ان طرف نے کہا اے مستورات بنی ہاشم اللہ حافظ ہو. حسین کی سواری کی آواز بتا رہی ہے میرا حسین اتر گیا ہے. آگے بڑی سکینہ، دوسری طرف سے زینب کبریٰ تھی، بات پکڑ کے پوچھتی تھی سکینہ مرتجع میں یہ نہیں پوچھتی کہ میرا بابا کہاں ہے، میں یہ نہیں پوچھتی کہ میرا بابا کہاں. مجھے ایک بات بتا، میرے بابا کو ذبح کرنے سے پہلے کسی نے پانی پلایا تھا اور میرا پیاسا بابا تھا. یا حسین، یا حسین، یا حسین.